اچھا ہو گئے، بسم اللہ. سب کے پاس کتابیں کھلی ہیں؟ وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں جہاں اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات دلائل کے ساتھ پیش کی، انہی صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العالمین کا آنا، مجیء الرب اور مجیء اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العالمین کا آنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے. اس صفت کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 4 آیتوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کی 4 آیتوں کے ذریعے اس صفت کو انہوں نے ثابت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے آنے کو. اللہ رب العالمین کے اس سے پہلے ہم نے جہاں بہت سارے صفات پڑھی ہیں، ساتھ میں ہم یہ بھی پڑھتے گئے کہ ہم ان صفات پر ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے ہم ان صفات پر ایمان لائیں گے. اللہ رب العالمین کی صفات پر ہم ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق ذکر کیا ہے، اپنے صفات کا جیسے کہ ذکر کیا ہے. تو یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 4 آیتوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کے صفت مجیء یعنی آنا، جاء یجیء سے مجیء صفت الاتیان آنا، اس صفت کو ثابت کیا ہے. چلیں سب سے پہلی آیت ہم لیتے ہیں. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا، میں ترجمہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حل استفہام، کلمہ استفہام کے بعد اگر کلمہ استثناء اگر آتا ہے، یہ استفہام ہے حل ہے نا، اس کے بعد اگر الا آتا ہے تو اس میں حل کے معنی استفہام کے نہیں کریں گے بلکہ نفی کے کریں گے. کس کے معنی کریں گے؟ نفی کے معنی کریں گے. جیسے هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، ایسے ترجمہ کریں گے. الا ہے نا، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر، اور کریں آپ، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر، یہ ہوا، وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ ان ياتيهم الله، کہ آ جائے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، یا سایہ ہی بولیں گے اس کو، سایہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. والملائکہ، اور فرشتے یا سائبان بھی کہتے ہیں، ظلل سایہ اور سائبان ظلتن کی جمع ظلل. والملائکہ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دے یا ہو چکا ہے، لیکن عموماً مترجمین نے ایسے ترجمہ کیا ہے کہ اور فیصلہ کر دے. هل ينظرون، نظر ينظر کے معنی عربی زبان میں ہیں، اگر نظر کے ساتھ لفظ الی آتا ہے، نظرت الیک، تو اس کے معنی ہوتے ہیں رأیت بعینی الیک. نظر اگر الی کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے، رأا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا. اگر نظر بغیر کسی صلے کے آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا، وہ نظر انتظار کے معنی میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو هل ينظرون، کیا وہ دیکھ رہے ہیں، نہیں، هل ينتظرون کے معنی میں، کیونکہ نظر کے بعد کہیں بھی الا نہیں آیا ہے، الا کا صلہ نہیں آیا ہے. تو بالعموم اگر الا کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی بالعین، الرأی بالعین ہوتا ہے، ورنہ اگر نہیں آتا ہے تو نظرہ کے معنی انتظارہ کے ہیں. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا، مطلب یہ کہ وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں ان ياتيهم الله، کہ آ جائے اللہ ان کے پاس، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبانوں سے یا سایوں سے،
والملائکہ اور فرشتے، وقضی الامر اور فیصلہ کر دیا جائے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی صفت اتیان کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ اللہ آ جائے۔ یہ اس وقت کا منظر ہے یا پھر اس وقت کی کیفیت ہے جب اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں آئیں گے، حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین آئیں گے تو آسمان پھٹیں گے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان بادلوں سمیت پھٹیں گے۔ اور الغمام خاص طور پر کہتے ہیں السحاب الابیض کو، سفید بادلوں کو کہتے ہیں عربی میں الغمام۔ تو یہ جب بادل سفید ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے ہر طرف، اور ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے، برعکس کالے بادلوں کے جو کہ ڈر اور خوف پیدا کر دیتے ہیں اور پھر تاریکی کو پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب آئیں گے تو اس وقت کا جو منظر ہوگا وہ یہ کہ فی ظلل من الغمام، جیسے اللہ نے ایک اور جگہ کہا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، آسمان پھٹیں گے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، بادلوں سمیت آسمان پھٹیں گے۔ والملائکہ دیکھیں، والملائکہ کا جو اعراب ہے بتائیں مجھے کیا اس کا اصلی اعراب ہے یا پھر کسی اور کا اعراب اس کو ملا ہے؟ اصلی اعراب ہے اس کا، اچھا بارک اللہ فیک، عطف ہے، عطف یعنی واو عطف ہے، الملائکۃ معطوف ہے اور اللہ معطوف علیہ ہے، اللہ پر عطف ہے، تو یعنی یأتیہم اللہ والملائکۃ، اللہ بھی آئیں گے اور فرشتے بھی آئیں گے۔ اور آپ نے 12 حدیث کو سنا ہوگا کہ حساب و کتاب سے پہلے سارے فرشتے آسمانی، سارے فرشتے زمین پر آئیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، سارے فرشتے ایک کے بعد ایک، پہلے آسمان کے، پھر دوسرے آسمان کے، پھر تیسرے آسمان کے، اور سارے فرشتے ایک کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر میں کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ تو صفًّا صفًّا کا کیا مطلب ہے کہ ایک صف پھر اس کے بعد ایک صف، سارے انسانوں کو گھیرے میں لے لیں گے، کوئی بھاگنا چاہے گا نہیں بھاگ سکے گا۔ یہ اس وقت کا منظر ہے، اس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، اور یہاں پر فی ظلل مفسرین لکھتے ہیں کہ فی یہاں پر فی اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، فی مع کے معنی میں ہے۔ اتنا باریک اور دقیق ایک نقطہ ذکر کیا یہاں پر مفسر نے، دیکھیں کہتے ہیں یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ بادلوں کے سایوں میں اللہ آ جائے یا بادلوں کے سایوں کے ساتھ اللہ آ جائے۔ کیا ترجمہ صحیح ہوگا؟ ساتھ، ابھی میں نے بتا دیا آپ کو فی کا معنی ماں ہے تو آپ لوگوں نے کر دیا۔ کیا نقصان ہوگا اگر ہم فی میں کریں گے تو کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، نقصان یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی ذات محدود ہے جس کا احاطہ سائبانوں نے کیا ہے، سایوں نے کیا ہے، کہ اللہ سایوں میں آئے گا، بادلوں کے سایوں میں اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو گویا اللہ پر وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن عِلْمِهِ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، یعنی اس کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ تو اسی مفسر نے کہا کہ یہاں پر فی مع کے معنی میں ہے، تو اللہ رب العالمین آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا آنا کیسے ہوگا؟ آنا یہ معروف ہے، اتیان اتا یا اتی اور جائے جو کے معنی معروف ہے، لیکن اس کی کیفیت نہیں بتا سکتے ہیں، اس وقت تک نہیں بتا سکتے جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، یا نعوذ باللہ اللہ جیسی کوئی نظیر ہم نہ دیکھ لیں، یا پھر اللہ رب العالمین خود اپنے آنے کی کیفیت ذکر کریں۔ اور ان تینوں چیزوں سے کتاب اللہ اور سنت رسول خالی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اللہ کے نظیر ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کی کیفیت قرآن حدیث میں، قرآن کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے، تو اسی لیے ہم کیفیت نہیں جانتے۔ پہلی آیت تھی، اور
دوسری آیت ملتی جلتی ہے تقریباً، اسی لیے میں 2 منٹ میں ذکر کر دوں، اس کے بعد آپ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هل ينظرون، کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر اللہ اس بات کا کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ آ جائیں فرشتے ان کے پاس. فرشتے کیوں آتے ہیں انسانوں کے پاس؟ موت لینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے، موت دینے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جی وَلَوْ تَرَى احسنت بارک اللہ فیک وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. یہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، حق بات کو مانتے نہیں ہیں، رب کی نافرمانی سے بچ نہیں رہے ہیں، تکذیب سے بچ نہیں رہے ہیں، اللہ کی ذات کو جھٹلا رہے ہیں، نبی کو جھٹلا رہے ہیں. لگتا ہے یہ اپنی موت کے انتظار میں ہیں. پھر سورۃ انفال صحیح بارک اللہ فیک هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یا تو وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، او یأتی ربک، یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارا رب ہی آ جائے. یہ کب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہے. او یأتی بعض آیات ربک، یا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہارے رب کی کوئی بڑی نشانی واقع ہو جائے، پیش آ جائے. اور یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جس کے بعد اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں کہ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے آ جائیں غرغرے کے وقت، سکرات کے وقت، توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح او یأتی بعض آیات ربک، نہیں دوسری بات او یأتی ربک، بھئی وہ تو جزا و سزا کا وقت ہے، وہاں پر وہ کیا توبہ کرے گا؟ تو توبہ وہاں بھی قبول نہیں ہوگی. اور تیسری چیز او یأتی بعض آیات ربک، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلوع الشمس من مغربها، یہ وہ وقت ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی. تو موت کے وقت بھی توبہ قبول نہیں ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اس وقت توبہ کریں گے توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے 3 حالتوں کا ذکر کیا ہے، 3 کیفیتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ ان تینوں حالتوں میں توبہ قبول نہیں ہوگی. اور یہ لوگ لگتا ہے کہ ان تینوں حالتوں کے انتظار میں ہیں جو اپنی نافرمانی یا اپنی تکذیب یا کفر اور شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں. یہاں پر تحذیر ہے، کفار اور نافرمانوں کے لیے تحذیر ہے ان آیتوں کے اندر. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا، ٹائم لیکن ختم ہو گیا، انشاءاللہ بقیہ آیتیں 2 آیتیں اور بچی ہوئی ہیں. ان 2 آیتوں کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے لانے زندگی بھی انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہم بیان کریں گے. تو بہرحال ان 2 آیتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت مجیء کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی آئیں گے، لیکن اللہ کا آنا کس طرح ہوگا وہ ہم نہیں جانتے. اور آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے لوگ کس طرح انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت کا، کیوں انکار کرتے ہیں، کیا ادلہ ان کے پاس ہیں، اور اس کا کیا جواب ہم دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور بتاؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہمیں پکا سچا موحد و مومن بنا. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.